اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحینا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تکلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، اے رسول معظم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی طرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ ہم نے جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرمایا، اور ہم نے ایسے بھی رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے بلا واسطہ بکثرت کلام فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت ابن عباس، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، یہودیوں کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں میں سے دو اشخاص نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب کلیم اللہ علیہ السلام کے بعد کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، تو یہودی کہنے لگے کہ اس کے بعد کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں ہوئی، نہ ہی وحی اور نہ ہی کوئی کتاب، نہ ہی کوئی صحیفہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس پوری آیات میں وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم نے کون سے نبیوں کو کتابیں دی اور کن نبیوں پر ہم نے وحی کا نزول فرمایا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کیا کیونکہ جناب موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور سب سے پہلے اپنی قوم کو بشارتیں دی ہیں۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی جو شریعت تھی، ان کا جو پیغام تھا، وہ روح زمین پر سارے لوگوں کے لیے تھا۔ اسی طرح ہمارے آقا کریم رؤوف رحیم
صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی روئے زمین پر سب کے لیے ہے۔ لوگوں نے ان کو نبی نہیں مانا، حالانکہ یہ جو نام لیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر نہیں نازل ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی، اسحاق پر، یعقوب علیہ السلام پر، جناب ایوب علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر، ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن یہودی ان کو مان رہے ہیں، یہودی ان کو مان رہا ہے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہودی نہیں مان رہا۔ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ تو بدبخت لوگ ہیں کہ جن نبیوں پر کوئی بھی چیز نازل نہیں ہوئی ان کو یہ نبی مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یہ تکذیب کر رہے ہیں، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو آپ کو معجزہ قرآن کی صورت میں عطا کیا ہے، قیامت تک یہ معجزہ قائم و دائم رہے گا۔ جتنے نبی بھی اس دنیا میں آئے صحائف لے کر، کتب لے کر، یا ان پر وحی کا نزول ہوا ہے، ان کے معجزات ان کی دنیا سے جانے کے بعد وہ ختم ہو گئے، ان کی شریعتوں کو ختم کر دیا گیا، لیکن آپ وہ ہمارے واحد محبوب نبی ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسا معجزہ دے دیا ہے کہ آپ کے ظاہری وصال با کمال کے بعد بھی قیامت تک یہ معجزہ قرآن باقی اور جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے پہاڑ طور پر جاتے رہے، تورات لینے کے لیے، لیکن ہم آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ فضائل میں ہے کہ ہم نے کسی مخصوص جگہ کا تعین کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں جگہ آئیں تو آپ کو قرآن دیں گے، آپ کو کسی جگہ پر جانا ہی نہیں پڑا، بلکہ جہاں جہاں آپ تشریف لے جاتے تھے قرآن وہاں وہاں پر نازل ہوتا تھا۔ آپ بدر کے میدان میں گئے، ہم نے قرآن کو وہاں نازل کیا، احد کے میدان میں آپ گئے، ہم نے قرآن کو وہاں نازل کیا، غار شور میں آپ تشریف لے گئے، قرآن کو ہم نے وہاں نازل کیا، آپ سواری پر تھے، قرآن وہاں نازل ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر تھے، ہم نے قرآن کو وہاں نازل کر دیا۔ آپ سے آ کر کسی نے سوال کیا تو آپ خاموش ہوئے، ہم نے قرآن کو وہاں نازل کر دیا۔ مختلف قسم کے یہودیوں نے سوال کیے، قرآن وہاں نازل ہوا، عیسائیوں نے سوال کیے، ہم نے قرآن کو وہاں اتار دیا۔ ہم نے یہ قسط وار قرآن کو اس لیے نازل کیا، اگر یک بارگی کے ساتھ ہم آپ کو قرآن دے دیتے تو وہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ایک دم اکٹھے سارے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ آپ کا یہ جو معجزہ ہے قرآن، یہ قیامت تک اسی طرح قائم و دائم رہے گا۔ ابن عساکر کہتے ہیں، حضرات جو انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے حوالے سے بھی ہے، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر انبیاء اور مرسلین کی تعداد کے برابر لاٹھیوں کو نازل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بیٹے، میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، تم اس لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اور تقوی کے ساتھ اسے پکڑ کے رکھنا۔ جب بھی تم اس خالق جس نے پیدا کیا اس کا نام لو تو اس نام کے ساتھ اس کے محبوب جو آخری نبی ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام لازمی لینا۔ یہ کون تبلیغ کر رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو، کہ جب اللہ کا نام لو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لازمی لینا۔ کیوں؟ سنیے گا ذرا حدیث مبارکہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے کہ جب میں نے عرش کے پایوں کو دیکھا تو عرش کے تمام پایوں پر جہاں جہاں پر اللہ رب ذوالجلال کا نام تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ جب میں روح اور مٹی اس پتلے کے درمیان تھا، پھر میں نے اس وقت مجھے آسمان کا طواف کروایا گیا، میں نے آسمانوں پر جگہ جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، مجھے جنت میں ٹھہرایا گیا، میں نے جنت کے ہر محل کے بالا خانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، اور میں نے بڑی آنکھ والی
حوروں کے سرکنڈوں پر بھی رسول اللہ کا نام دیکھا، اور شجر طوبہ اور کے پتوں، یہ درخت ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پتوں، ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان اور ان کی بہوں کے درمیان بھی رسول اللہ کا نام دیکھا ہے۔ اس لیے اے عزیز، جب کبھی تم نے اللہ کا نام لیا تو اللہ کے نام کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو لازمی لینا۔ اتنی شانیں انبیاء بھی بیان کر رہے ہیں، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے والے سے حدیث اس لیے میں نے پڑھی ہے کہ نوح علیہ السلام پر کتاب نہیں نازل ہوئی، صحیفہ نہیں ہوا، ان پر صرف وحی آتی تھی، ان کو یہ یہودی نبی مان رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے، بلند ہے، اور سب نبیوں سے افضل آپ نبی ہیں، سب کے امام ہیں، پھر بھی یہ یہودی نہیں مانتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، یہ ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کی بات کو فالو بھی نہیں کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے ان کو ہدایت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا